بٹ جو قاصد صاحب جو کانفیڈنس مجھے رانا صاحب کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہماری جانی ہوگی حکومت چلے گی، یعنی کہ کوئی امیوننٹ تھریٹ وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے محسوس نہیں کرتے. جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے فرمایا ہے اس سے تو مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ نہ صرف ان کو پہلے کی ہوئی باضابطگی یا دھاندلی پر اعتراض ہے، آج تو بلاول صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے اور انہوں نے اس بات کو بھی یکسر مسترد وہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ ہمیں حکومت کا کیا آپ کہتے رہتے ہیں، کنٹرول آپ کرتے ہیں وفاق سے. سو سولوشن تو نہیں ہے، اب معاملات دھمکی پر ہیں کہ کیا واقعی آپ کے نزدیک وفاقی حکومت از انڈر تھریٹ فرام پیپلز پارٹی سائڈ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دس از جسٹ اے پولیٹیکل ٹاک؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں نے بڑی توجہ سے بڑی اہم گفتگو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کی ہے اور پھر رانا صاحب نے کی ہے. ویری انلائٹن سے. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت لیں گے 8 مہینے پہلے، انہیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں جو پرابلم تھے وہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو انوار الحق صاحب کو ہٹانا پڑا تھا. وہ کرائسس لائک سچویشن تھی، کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. اور کشمیر میں آلریڈی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ 30-32 مطالبات منوا چکی تھی یا منوانا چاہ رہی تھی، ایگریمنٹ ہو گئے تھے. سو بیسٹ کورس تو یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، جو کہ بات ہو بھی رہی تھی، کیونکہ آپ لوگوں پہ کوئی بیگیج نہیں تھا، آپ لوگوں پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ حکومت میں نہیں تھے. اس سے پہلے کوئی انکمبینسی فیکٹر بڑا خطرناک یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ نے بے شک 3 مہینے حکومت کیوں نہ کی ہوئی ہو، 3 سال کریں یا 10 سال کریں، الٹیمیٹلی ووٹر پھر پچھلے بیگیج جو ہوتے کسی کا بھی ہو وہ بھول جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں کون بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ ایزی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جب آج یہ بات کرتی ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے، اس کو ووٹ نہیں پڑ رہے، دھاندلی ہو، جو بھی کہیں، مین فیکٹر اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ انکمبنسی ہے کہ موجودہ حکومت، لوگ ہمیشہ حکومت کے خلاف جا کے ووٹ ڈالتے ہوتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھدار حکومتیں کوششیں کرتی ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، نگران حکومت آ جائے، 3-6 مہینے گیپ مل جائے تاکہ ہم دوبارہ لوگوں کے آگے اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ پیش ہو سکے. سو یہ جو 8 مہینے کا بیگیج ہے یہ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے اس نے الیکشن میں یہ نقصان پہنچا ہے. اگر یہ 8 مہینے پہلے الیکشن میں جاتے تو پیپلز پارٹی شاید اس سے زیادہ ووٹ بھی لیتی، سیٹیں بھی لیتی اور بہتر ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ میں ہوتی. اور پلس یہ جو ایشو اٹھا ہے 12 سیٹوں والا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 8 مہینے پہلے اس طرح نہیں تھا. اس وقت تازہ انہوں نے مانی ہوئی تھی شرائط جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس طرف نہیں آئی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ 12 جو ہیں 10-12 جتنی بھی ہیں یہ پاکستان میں کشمیروں کی ان کو ختم کیا جائے. سو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان 8 مہینوں کا جن کا بھی فیصلہ تھا کہ ہمیں الیکشن نہیں کروانا، انہوں نے موقع دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ دوبارہ ری گروپ ہوں، نئی ڈیمانڈز کریں، اپنے فالوورز کو لے کر آئیں. اور کیونکہ انہوں نے مفت بجلی لے کر دی تھی، تقریباً انہوں نے مفت تقریباً آٹا لے کر دیا تھا، سبسڈی لے کے دی تھی. کشمیر کے لوگوں کو تو لگا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہمارے لیے تو یہ بہتر ہے، ہمیں مطلب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 70 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں، ہمیں 2 روپے مل رہا ہے. پاکستان کو 5,000 روپے آٹا اگر ایک بیگ مل رہا ہے، ہمیں 2,500 مل رہا ہے. یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے. عوام تو اس طرح سوچتی ہے. سو آپ نے جب ان کے ہاتھ ان کے اسٹرینتھن کیے تو اب مطلب میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جب پاور میں ہے کشمیر میں تو پھر ان کو جو افیئرز ہیں ان کو مینج کرنے چاہیے تھے. پھر اس وقت یہ شکایت نہیں بنتی کہ یہ کیونکہ اسلام آباد ہینڈل کر رہے تھے، سیکشن آفیسر دیکھتا ہے، تو کرنل میجر صاحب جو ہیں وہ یہ تمام معاملات دیکھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ ساری چیزیں وہاں پر یہ ہونی اور ہوں گی. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی یا ہم یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے یہ بیانات پولیٹیکل بیانات ہیں، اسٹیٹمنٹ ہیں. باقی ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر موجودہ سیٹ اپ کو ڈسمنٹل کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کون ہے گا. پھر تو وہی والی بات جو آج محسن نقوی صاحب نے بڑے کلیئر انڈیکیشنز ڈراپ کیے ہیں کہ پھر آپ لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پھر آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے، چاہے 18 گھنٹے کریں چاہے 14 گھنٹے کریں، آپ تو فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. سو 4 شیٹ جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب نے آج آلریڈی پیش کر دی ہے. سو پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پھر تو کچھ اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. جو سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جولائی سے کچھ اور چیزیں شروع ہوں گی، تو وہ تو بس سچویشن تو پھر یہ اسی طرف جاتی لگ رہی ہے. یہ کبھی آج تک ویسے نہیں ہوا ٹو بی فیئر کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے یہ ساری چیزیں کیبنٹ میں اٹھانے کی بجائے، رانا صاحب تو کہہ رہے تھے انڈورس کرتے ہیں، فیئر انف، اچھی باتیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، یہ ساری چیزیں پہلے کیبنٹ میں بات کرتے ہوتے ہیں. آپ آ کے تقریر نہیں کرتے ہوتے، پبلک کے لیے لائیو نہیں کرتے ہوتے کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہیں ناکام ہو گئے ہیں، یہ 40 سال سے ہیں، 50 سال سے ہیں، 18 گھنٹے 24 گھنٹے وٹ ایور. مجھ سے یہ پوچھیں تو اس پہ 2 چیزیں ہونی چاہیے تھیں. یا تو محسن نقوی صاحب یہ تقریر کر کے چھوڑ دیتے اپنا عہدہ کہ بھائی صاحب آپ وہ لوگ ہیں
کہ جن سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا، بلکہ اب رکاوٹ ہے سسٹم کے آگے، اب رکاوٹ ہے ملک کی ترقی کے آگے. اب ذرا ٹرانسلیٹ کریں نا ان کی گفتگو کا کیا مقصد تھا. یہ مقصد تھا سارا کہ آپ 40-50 سال سے پالیٹکس میں وہی لوگ ہیں، وہی پالیسیز ہیں، وہی فیسز ہیں، آپ سے کچھ نہیں بن رہا. اور انہوں نے باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کا ایک طرح کا ذکر کیا ہے کہ ٹیبلٹ بانٹ دیں، 2-4 ہزار روپے بانٹ دیں تو اسے کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ بیسکلی چارج شیٹ ہے. یا تو وہ چھوڑ دیتے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ ہمارا نہیں چلتا اور میں جا رہا ہوں گھر، یا یہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کا وزیر آپ سے بات کیے بغیر، کیبنٹ میں ایشو ریز کیے بغیر وہ اتنی بڑی تقریر کر دیتا ہے، آپ پہ چارج شیٹ کرتا ہے، تو پھر بھائی صاحب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جمہوریہ میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ ایک وزیر آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وزیر آپ کے علاوہ چارج شیٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کہیں، ان کی ذاتی رائے کہیں. لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، ایک وفاقی وزیر جو ہے آپ کی کیبنٹ کا، وہ آپ سے زیادہ پاورفل نکلا ہے. اس کے اتنی پاور بھی ہے، اتنے خیالات بھی ہیں، آرگومنٹ. یہ ویسے کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے کراچی صاحب، یہ کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب بہت پاورفل ہیں. وہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب پریکٹیکل فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ تو پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں. نہیں، پھر تو پرائم منسٹر کے عہدے کا کوئی نہیں رہ جاتا نا. پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب کو کچھ بھی کہیں ان کے ناقد رہتے. کم از کم نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو محسن نقوی صاحب یہ تقریر کرتے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سو شہباز شریف صاحب جب اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، ایک وزیر ان کا ان سے پاورفل ہو جائے گا، کھڑے ہو کے وہ ان کی حکومت کو، ان کی پالیٹکس کو، ان کے تمام لوگوں کو چارج شیٹ کر دے گا اور آپ کو پورا ایکسپوز کر دے گا کہ آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ملک کی ترقی میں، کیونکہ سسٹم نہیں چینج ہونے دے رہے، یونٹس نہیں بننے دے رہے، آپ یہاں پہ یہ لوکل گورنمنٹس نہیں بننے دے رہے، آپ نوجوانوں کو یہ میرٹ پہ نوکریاں نہیں دے رہے، ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے. نفیسہ جیسا بھائی، ایک تو بات یہ کہ آپ آپس میں آپ دونوں الجھ رہے ہیں، آپ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ 47 والے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہم 47 والے تو پھر آپ صدر بن کے کیوں بیٹھے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ بن کے کیوں بیٹھے ہیں، آپ نے آئینی عہدے کیوں لیے ہوئے ہیں. آپ دونوں اس نظام کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس نظام کے سگنیٹری بھی ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ دیر کمز اے پوائنٹ جہاں محسن نقوی صاحب آتے ہیں. وہ ان کا بہت قریبی تعلق جناب زرداری صاحب سے بھی ہے، پریزیڈنٹ صاحب سے. ان کا پرائم منسٹر سے بڑا اچھا تعلق ہے. وہ آ کے یہ کہتے ہیں نظام ڈیلیور ہی نہیں کر رہا، یہ آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہتے ہیں، نام دے دیں، کچھ کر دیں. وہ سم ہاؤ ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ایسے صوبے جب آپ چلا رہے ہیں، چاہے پنجاب، چاہے سندھ، چاہے بلوچستان، چاہے خیبر پختونخوا، آپ کو چھوٹے یونٹس بنانے پڑیں گے. تو isn't this a sign of discontent یا a charge sheet I would say against the political parties who are in government کہ بھئی آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی پھر آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، لہٰذا put your act together اور let the change come. دیکھیں، یہ تو ایک پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں، یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ، یہ تو الگ ڈیبیٹ ہوا. ٹھیک ہے، ایک ڈیبیٹ ہے جو کشمیر، وہاں جو ریزنٹمنٹ ہے، ایک ڈیبیٹ وہ ہے. اور اس ریزنٹمنٹ میں اس حوالے سے جو ایک متنازع الیکشنز ہوئے ہیں، ایک ایشو یہ ہے. اور ایک جنرل ایشو ہے کہ کیا یہ جو ارینجمنٹ ہوا پوسٹ 2022 جو لاسٹ الیکشنز ہیں، اس کے پس منظر میں یہ جو سیٹ اپ یا یہ ایک الائنس آف ان یوزول، ہم دونوں کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن، پیپلز پارٹی اور نون، کبھی بھی ہم آئیڈیولوجیکلی بالکل فرق جماتے ہیں، ہمارا پاسٹ بھی ہے. اور ایک صرف چیز نے ہمیں یونائٹ کیا، ہم ایک کمپرومائز والی سچویشن ہے کہ بھئی جو سچویشن الیکشنز کے بعد آئی، جس میں جو جماعت جس کی اکثریت تھی وہ حکومت نہیں بنانا چاہ رہی تھی، نہیں لینا چاہ رہی تھی، اس ماحول میں ہم آئے. لیکن پلیز یہ بار بار میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ان کے اتحادی